بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دیکھیں، یہ معاملہ بھی نا ہم نے خواہ خراب کر دیا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، باتیں ادھوری ہوتی ہیں تو وہ ادھوری بات یعنی ایک سینس ڈیولپ نہیں ہوتا اس کا۔ ایک طرف اس کو اس طرح سمجھیے کہ یقیناً یہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ عورت کو جتنی جلدی ہو سکے اس کا چولہا الگ کر دو۔ اور دیکھیے ایک پروڈکٹیو اگر گھر کی ہم بات کریں نا تو اس میں وہی یعنی بچوں کی تربیت بھی اس میں ہے، گھر کا ماحول بھی اس کے اندر ہے، شوہر کے ساتھ کنیکشن بیوی کا اور اس کے ساتھ اس کی تابعداری کا، اس کے ساتھ لنک اپ ہونے کا، یہ سارا کچھ اسی وقت اچھا ہوتا ہے جب بیوی کے ہاتھ میں اپنا کچن ہو۔ تو ایک بات تو یہ بڑی اصولی بات ہو گئی کہ جتنی جلدی ہو سکے شادی کے بعد یہ میاں بیوی جو ہیں ان کا جو یہ فیملی یہ ہے، سمجھیے فیملی کا جو اصل اپلیکیشن ہے وہ اس پر ہے، میاں بیوی اور بچے۔ تو بڑوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے پاسبل ہو جتنا ان کو الگ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب الگ کرنے کا مطلب کیا بنا؟ کچن دے دیں اس کو اپنا، اس لڑکی کو، اس عورت کو جو اس آدمی کی بیوی ہے، اپنے بچوں کی ماں ہے، اس کو اس کا کچن مل جائے جس میں وہ اپنا ڈیسیجن لے سکے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک عورت اپنے کچن میں اپنی مرضی سے پکائے، اپنے حساب سے وہ جو بھی اس کو کرنی ہے ترتیب بنائے۔ اچھا، اس کے بڑے پھر اچھے اثرات آتے ہیں، اس سے پھر فیملی کے اندر ایک لنک، ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ہاں، اب آ جائیے اگلا رخ کیا ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ بیوی کی طرف سے علیحدہ گھر کا مطالبہ، یہ سوال ہے نا۔ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، یعنی آپ کسی شخص سے وہ مانگیں جو اس کے پاس نہ ہو، تو یہ مانگنا ہی اپنے سینس میں کیا ہے؟ پاگل پن ہے نا۔ ایک فقیر آپ کے پاس آئے، آپ کہیں کھڑے ہوں اور آپ سے آ کر کہے بھائی مجھے جو ہے نا 5 کروڑ روپے بھیک میں دے دو، تو آپ کیسے دیکھیں گے اس کو؟ کس شکل سے؟ عجیب سے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، خپتی ہے۔ اور وہ بڑے لجاجت سے آپ سے کہا تیرا کیا جائے گا، دے دے یار تو 5 کروڑ روپے مجھے۔ اللہ کے بندے، میرے پاس 5 کروڑ ہوتے تو میں یہاں کھڑا ہوتا لائن میں ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو اب یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کا حق ہے علیحدہ کچن۔ ہاں، یہ ملٹی پلائی ہوگا ان کی شوہر کی استطاعت سے۔ آپ اس کی شریک حیات ہیں، اس کی لائف پارٹنر ہیں، اس کے دکھ درد کی ساتھی ہیں، اس کے چیلنجز کو اوورکم کرنے میں، ان کو فلفل کرنے میں آپ ہی تو اس کا سہارا ہو۔ آپ خود ہی اس کے لیے چیلنج بن جاؤ گی تو کیسے لڑے گا بیچارہ وہ دنیا سے؟ آپ ہمت بندھانے کے بجائے توڑنے کا سبب بن جاؤ گی تو کیسے پھر وہ آپ کی ڈیمانڈز کو پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پائے گا؟ تو بھائی دیکھیے، استطاعت اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں فیزیبلٹی ظاہر ہے ایک شخص کی کیا ہے، وہ کتنا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ اب کچھ چیزیں اس میں ہم درمیان کی راہ نکال سکتے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر کوئی ترتیب بن سکتی ہے، فلور وائز ہو سکتا ہے جی، نیچے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، اوپر والے فلور پہ بچے کو آپ نے الگ کچن بنا کے، الحمدللہ فائدہ یہ ہے کہ ساتھ بھی ہے، ملنا جلنا بھی چل رہا ہے، شکل بھی ایک دوسرے کی دیکھ رہے ہیں، وقت بھی گزار رہے ہیں، کچن بھی سیپریٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ کوئی اور پورشن وائز ترتیب بن سکتی ہے، کوئی محلے میں ہی کوئی گھر کی کوئی ترتیب، قریب میں کوئی اپارٹمنٹس کا دور ہے آج کل، تو قریب کا ایک ہی فلور پہ یا ایک آدھ فلور اوپر نیچے اپارٹمنٹ لے کے دے دیا۔ تو سمجھیے اس بات کو کہ جتنا جلدی ہو سکے اور جو بیسٹ پاسبل ہو وہ کر لیا جائے، نہ تو ڈیمانڈ کی جائے، اس ڈیمانڈ میں حد سے بڑھا جائے۔ ہاں، ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنا گھر الگ کر سکتا ہے، وہ اپنے معاملات کو مینیج کر سکتا ہے، فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور وہ فیزیبلٹی بھی ہے، اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں، وہ گھر میں ماں باپ کی کیئر بھی اس کی تھوڑی بہت اگر وہ اوپر نیچے ہے تو کر، تو بھئی وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ مارجن دینا چاہیے اور الگ ہو جانے چاہیے، پیار محبت سے الگ ہوں تاکہ ملنا جلنا رہے، خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی گزارا جائے، عزت احترام میں بھی کمی نہ آئے۔ اور میں کہوں گا جی، اگر یہ جو ساس سسر ہوتے ہیں تھوڑا ریئلائز کریں یا نند بھی ملا لیں اس کے اندر، اور اگر وہ اپنی بھابھی کو یا بہو کو اس کو ایک علیحدہ یونٹ دے دیں تو آپ یقین کریں وہ آپ کی عزت بڑھ کر کرے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اصل مسئلہ تو یہی نا کہ وہ آپ کی عزت کرے نہ کرے، تو وہ آپ کی زیادہ عزت کرے گی، آپ کی زیادہ قدر کرے گی، یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ وہ لڑ کر ایک دوسرے سے نفرت کر کے اور پھر یہ۔ ہاں، اب ایک سچویشن ہے، سچویشن ٹو سچویشن دیکھیں، یہ چینج ہوگا، ایک فارمولا نہیں بنے گا۔ اب ایک لڑکا ہے، اس کے اور کوئی نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ بوڑھے ماں باپ ہیں، اب ایسے میں ایک عورت کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ بھائی میں اب الگ گھر کا مطالبہ کس سینس میں کر رہی ہوں، کیا لاجک ہے میرے الگ گھر کا مطالبہ کرنے کی۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو کون پھر ان کی ٹیک کیئر کون کرے گا، ان کے ساتھ کون ہوگا، ان کو اب اپنی اولاد کا ساتھ چاہیے نا۔ ظاہر ہے اس عمر
عمر میں اس ساری چیز کے اندر. تو ڈپینڈ کرے گا سچویشن کیا ہے, حالات کیا ہیں, صورتحال کیا ہے, اور ظاہر ہے پرسن ٹو پرسن, فیملی ٹو فیملی اس کے لیے. لیکن ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, اس کے خلاف کوئی بیزاری نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک عورت کا حق ہے, اور اگر جہاں اس حق کو اس کو دیا جا سکتا ہے خوبصورتی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اس کو دینا چاہیے. اور کبھی نہ کبھی تو دینا پڑتا ہے بھائی, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ساتھ ہی ساتھ رہتے رہیں, کبھی نہ کبھی تو ہونا ہی ہے. تو خوبصورتی کے ساتھ ہوں, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوں, پیار محبت کے ساتھ ہوں, تاکہ آپس میں بعد میں ملنا جلنا جاری رہے. لیکن یہ ٹھوسا نہ جائے, بلیک میلنگ نہ کی جائے, یعنی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے کسی آدمی کی زندگی عذاب نہ بنائی جائے, اور اس ڈیمانڈ کو دبانے کے چکر میں کسی عورت کی زندگی عذاب نہ بنائی جائے. بیلنس کے ساتھ معاملات کو چلایا جائے.